اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک کور پر ضرب لگاؤ. میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اسی فرشتوں کی مدد کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو، یعنی اپنے امتیوں کو یاد دلائیے، صحابہ کرام کی جماعت کو یاد دلائیے جب تمہارے رب نے وحی فرمائی فرشتوں کو. وحی اشارہ، وحی کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنے کے یا کسی بات کے دل میں ڈال دینے کے، اور اصطلاح میں وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے نبی تک پہنچانا، اس کو وحی کہتے ہیں. یہاں پہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کا ذکر فرمایا ہے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام فرمایا یا ان کے دل میں یہ بات ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے وحی فرمائی فرشتوں کو. یہاں فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں بھیجا تھا. کیا وحی فرمائی؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ جو فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہی تھی، اب یہ ان کے لیے نئی چیز تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہیبت نہ کھاؤ، خوف نہ کرو، تم مسلمانوں کی مدد کے لیے جاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. فثبتوا الذین آمنوا، تمہارا کام کیا ہے؟ جا کے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، ثابت قدم مسلمانوں کو رکھو. اس سے مراد یہ ہے کہ تم انسانی شکل میں متشکل ہو کے مسلمانوں کے پاس جاؤ، جیسا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا اور ان کے دلوں میں خوف اور رعب کو پیدا کیا، تم مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ان کو فتح کی بشارت عطا فرماؤ. اب ثابت قدم رکھو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ جا کے جنگ کرو، اور جب وہ لڑے تو ان کے ساتھ لڑو، اس طریقے سے ان کا ساتھ دے کے ان کو ثابت قدم رکھو. الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مسلمانوں کو ثابت رکھو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. پھر فرماتا ہے ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تم جاؤ تمہارا کام کرو اور میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں ہیبت ڈال دوں گا، خوف ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو، یعنی ان کے گردنوں پہ چوٹ پہنچاؤ یا ان کی گردنوں کو اڑاؤ. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ایک ایک کور پر ضرب لگاؤ، یعنی یہ کہ ان کے انگلیوں پہ ضرب لگاؤ یا انگلیوں کے جو کور ہوتے ہیں ان پہ ضرب لگاؤ، یا یہ ہے کہ جتنے جوڑ ہوتے ہیں ان پر ضرب لگاؤ تاکہ ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہ رہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ رہے. وہ جب ڈھیلے پڑیں گے تلوار اٹھانے کی سخت ان کے اندر نہیں رہے گی تو وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں
کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا دن آیا، سب باندھی گئی، صحابہ کرام سب بستہ کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پہ ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عاجز انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داہنی جانب صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کی 500 تعداد کی جماعت تھی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں جانب جو صحابہ کرام کی جماعت تھی ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تعداد بڑھ جاتی ہے، جب تعداد بڑھ گئی اور فرشتے صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم ان کو مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو بشارت دیتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، ہم کافروں کے پاس سے گزرے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان اپنے دین میں اتنے پختہ ہیں اور اتنا ثابت قدم یہ لوگ رہتے ہیں کہ اگر ان کا ہم سے مقابلہ ہو جائے تو ہم ہار جائیں گے اور یہ لوگ جیت جائیں گے۔ یہ فرشتوں نے مسلمانوں کو اس طرح سے بشارت عطا فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ کیسے رعب ڈالا؟ کہ جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تو مختصر لوگ تھے، اب اچانک جب جنگ کا موقع آیا اتنی زیادہ تعداد میں کیسے ہو گئے؟ جب انہوں نے مسلمانوں کی جماعت پہ نظر کی تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پیدا ہو گیا، رعب پیدا ہو گیا۔ پھر یہ کہ فرشتوں نے جب جنگ شروع ہوئی تو فرشتوں نے جو ہے کافروں کے اوپر وار کیا۔ کیسے وار کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پیچھے بھاگتے کہ ہم اس کو مارے، ہم ابھی تلوار ہی اٹھاتے تھے کہ ہمارے تلوار اٹھانے سے پہلے اس کی گردن اڑ جاتی تھی، وہ ہم سے پہلے مارنے سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ اور ایک صحابی رسول، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ میں نے جنگ بدر میں آواز سنی، اقدم حیزم اقدل حیزم، کہ اے حیزم آگے چلو، اے حیزم حیزم آگے چلو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیزم یہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، وہ میدان بدر میں اپنے گھوڑے سے کہہ رہے تھے کہ اے حیزم آگے چلو، حیزم آگے چلو، یعنی جنگ لڑو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔